تم اللہ کے رسول ہو نہ تمہاری طرف کوئی وحی آتی ہے۔ شہر کے ایک کنارے میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اس کو جب ان کی دعوت کا پتہ چلا تو اس نے دعوت قبول بھی کی، اور اس ڈر کی وجہ سے کہیں یہ قوم والے اس رسول اور پیغمبر کو قتل نہ کر دیں، شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے قوم والوں کو کہا اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع اس لیے کرو کیونکہ یہ تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، دنیاوی ان کا مفاد ہے ہی نہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے۔ رسول بغیر کسی دنیاوی مفاد کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، یہ تمہارے پیسے کا لالچی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، دنیا کی کوئی غرض ان کے پاس نہیں آتی، اس لیے ان کی بات مان لو، ان کی پیروی کر لو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے۔ آگے اس بندے کے کچھ اقوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ اس نے اپنی قوم والوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایک اللہ کو معبود سمجھنا یہ کیوں ضروری ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے، میں کیوں نہ اس ایک اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ خالق کل شیء، اس کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر ہماری عبادات کا حق بھی اللہ رب العزت رکھتے ہیں، ہماری دعاؤں کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہماری نظر و نیاز کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے فطرنی، اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، تو اللہ کو چھوڑ کر میں جس کو معبود بناؤں گا وہ میری کبھی بھی شفاعت نہیں کریں گے، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کائنات کی کوئی بھی چیز اس نقصان کو ٹال نہیں سکتی، جب فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کائنات کی کوئی چیز فائدہ کرنے سے انسان کو روک نہیں سکتی۔ تو اس بندے نے اپنی قوم کو اس انداز میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فائدے اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی عبادت کروں گا، کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو مجھے دنیا میں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور اللہ کے عذاب سے آخرت میں مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی پر ہوں۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا، فاسمعون، تو میری بات غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ، اس بندے کو کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر اللہ رب العزت نے بات جو ہے وہ حذف کر دی ہے۔ جب اس بندے نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کا اقرار کر لو، تو قوم والوں نے پیغمبروں کی بات، اس بندے کی بات ماننے سے انکار کر دیا، الٹا اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اب اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ادخل الجنہ، جب اس بندے کو قتل کیا گیا تو اس سے یہ کہا گیا ادخل الجنہ، اے ہمارے نیک بندے جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، پھر اس انسان نے ایک آرزو کی کہ اللہ رب العزت نے شہادت کا جو رتبہ مجھے دیا ہے اور نبیوں کی بات ماننے کا جو صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اب میں دنیا چھوڑ کر آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری کس قدر بہترین مہمان نوازی کی ہے۔ بما غفر علی، اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے نیک بندوں میں
میں عزت والے بندوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔